بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات کا پہلا چیپٹر اور جس کا لیکچر نمبر 3، باب اول، جس کا نام ہے بنیادی عقائد، وہاں سے ہم آج اپنے لیکچر کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ عزیز طلباء، اسکرین کے اوپر آج مزید کچھ اہم سوالات کا انتخاب کیا گیا ہے جو آپ کو اسکرین پر دکھائی بھی دے رہے ہیں۔ ان کوشچنز کو آج ڈسکس کرتے ہیں اور ان کوشچن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ کوشچن فرسٹ جو اوپر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، بڑا آسان سا سوال ہے، پہلے اور آخری نبی کا نام لکھیں۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اپنے دست قدرت سے، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آخری نبی جناب سرور کائنات، فخر موجودات، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے، کوئی سے دو بنیادی عقائد بیان کریں۔ چونکہ اس چیپٹر کا نام ہے عقائد کے اعتبار سے، لاسٹ لیکچر میں بھی ہم نے ان کے بارے میں تفصیل سے پڑھا تھا، تو جہاں بہت سارے بنیادی عقائد ہیں اور اہم ترین ہیں، ان میں سے دو جو انتہائی اہم ہیں، ایک تو ہے توحید، جس میں اللہ کی وحدانیت اور اس کے یکتا ہونے پر ایمان لانا اور اس کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھنا، جبکہ دوسرا عقیدہ رسالت، تمام رسولوں پر ایمان لانا اور آخری نبی مکرم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت محمدی، اس پر یقین رکھنا اور آپ کو آخری نبی ہونے پر بھی اتنا ہی کامل یقین رکھنا۔ یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے دو کی بات ہوئی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، منکرین آخرت کے شبہات لکھیں۔ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کی کیا کیا شبہات ہیں؟ تو ایک تو یہ ہے کہ جن کو آخرت پر یقین نہیں، کیونکہ بنیادی عقائد میں اگر تیسری بات کریں تو وہ اس میں سے ایک آخرت کے اوپر بھی یقین کا ہونا ضروری ہے۔ تو جو یقین نہیں رکھتے ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب ہم زمین میں نیست و نابود ہو جائیں گے تو کیا ہمارا نیا جنم ہوگا؟ یہ منکرین کی اپنی ایک سوچ ہے، اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اور پھر بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اور تیسرا، ہمارے لیے تو صرف دنیا کی زندگی ہے۔ یہ عقائد یاد رکھیں، منکرین آخرت کے ہیں کہ جب ایک دفعہ نیست و نابود ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا؟ یا ہماری ہڈیاں جب ایک دفعہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی تو پھر کیسے زندہ ہو سکتی ہیں؟ یہ ان کے عقائد ہیں جو منکر ہیں آخرت کے۔ عزیز طلبہ، نیکسٹ کوشچن ہے، کون سا گناہ ظلم عظیم ہے؟ قرآن پاک کے اندر یہ ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بھاری ظلم ہے۔ تو اس کو گناہ ظلم یا سب سے عظیم گناہ بھی کہا گیا ہے، سب سے بڑا گناہ، کیونکہ شرک جو ہے وہ ایسا ایک سمجھ لیجئے کہ ایک چیز ہے جس کو آپ یعنی کہ آپ کفر اور ایمان کے درمیان میں فرق ہی شرک کرتا ہے۔ تو شرک جو ہے بیسیکلی یہ ایک ایسی چیز ہے جو ظلم عظیم بھی ہے، بہت باری ظلم بھی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے، ذات میں شرک سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں عزیز طلبہ، اس کو ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر بھی اس کو ڈسکس کیا تھا کہ ذات میں شرک سے مراد اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں، اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کسی دوسرے کو حصہ سمجھنا، کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس میں اس کے یعنی کہ جس طریقے سے اوپر آپ نے پڑھا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف کون سی ذات ہے؟ میرے اللہ کی ذات ہے۔
تو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کی عبادت، تو یہ بیسیکلی ذات میں شرک ہو گیا، اور اس کو کسی اور کو، مخلوق کو، اللہ کی جو حقیقت ہے اس کو حصے دار بنا دیا گیا۔ اور پھر آگے وضاحت کی گئی ہے کہ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اس کے برابر نہ سمجھنا، اگر برابر سمجھا جائے تو یہ ذات میں شرک کہلاتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، فرشتوں کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے گئے؟ تو قرآن مجید کے اندر سورہ ملک میں جو 29ویں پارے کے اندر ہے، اس کے اندر قاصد یا فرشتہ اور رسول کے لیے پیغام پہنچانے والے کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ تو فرشتوں کے لیے، فرشتے بیسیکلی قاصد ہیں جو ایک اللہ کی طرف سے سونپی گئی امانت کو رسول اللہ جو بھی رسول آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک 1,24,000 کم و بیش رسول، پیغمبر، نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے، تو ان تک پیغام بھی پہنچایا۔ نیکسٹ کوشچن ہے آپ کے سامنے، شرک کے عقیدہ ختم نبوت کن 3 چیزوں سے ثابت ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننا اور دل سے ماننا، اور اس بات کا یقین کرنا کہ آپ کے بعد کوئی لا نبی بعدی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس میں وہ ثابت کن چیزوں سے؟ ایک تو قرآن پاک کی طرف سے، قرآن کے اندر واضح اشارہ موجود ہے، اس کے بعد احادیث کے اندر بھی روایات ہیں، اور بڑی جو ہے وہ صحیح حدیث کے اندر جو ہے یہ روایت موجود ہیں۔ پھر اس کے اوپر پوری امت کا اجماع بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث نہیں کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہی ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ جو شرک کیا جاتا ہے، اللہ کی حقیقت میں کسی دوسرے کو حصہ دار بنایا جاتا ہے، اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اس سے ایک تو انسان کو ذلت اور رسوائی ملتی ہے، انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور طرف جو ہے وہ راغب ہونے کی کوشش کرتا ہے جو کہ مخلوق ہے۔ پھر اس کے بعد نا امیدی ہے، کیونکہ ہر چیز کا جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ قبضے میں ہے، اور اس سے پھر جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ انسان جو ہے وہ، چاہے وہ امید ہو، چاہے انسان جو ہے وہ اللہ سے کسی بھی طرح سے جو امید لگائے، اللہ کی عبادت کرے، یعنی کہ اللہ کے اوپر اتنا کامل یقین ہونا کہ آپ کا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی آپ کو کوئی بھی اس کا فائدہ یا نقصان کوئی اور نہیں دے سکتا اگر اللہ نہ چاہے، اور اللہ چاہے تو کوئی اس کو نقصان آپ کو نہیں پہنچا سکتا۔ تو بہرحال یہ کچھ سوالات تھے، بزدلی اور غرور و تکبر بھی اس میں آ جاتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، 4 الہامی کتب کے نام لکھیں اور یہ کن انبیاء پر نازل ہوئیں؟ عزیز طلبہ، سب سے پہلے توریت کتاب تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کے بعد زبور جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ 4 الہامی کتب ہیں، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، پھر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید جو کہ اللہ کی آخری کتاب ہے، آخری الہامی کتاب ہے، اور جو کہ وہ کم و بیش 23 سال کے عرصے میں جناب سرکار مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ 4 الہامی کتب ہیں جو انبیاء کے اوپر نازل کی گئی۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ رسول کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی لکھیں۔ دیکھیں، اوپر بیان کیا بھی جا چکا ہے کہ رسول کا مطلب، لفظی مطلب جو ہے، لغوی معنی جو ہے وہ ہے پیغام پہنچانے والا۔ دین کی اصطلاح میں، اب اصطلاحی میننگ میں اگر دیکھا جائے تو رسول اس برگزیدہ انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا ہو، اور اسے نئی کتاب اور اس کے علاوہ نئی شریعت دے کر دنیا میں بھیجا ہو۔ دیکھیں، رسول اور نبی کے اندر فرق یہی ہے کہ رسول جو ہے وہ نئی شریعت لے کے آتے ہیں، اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا، جبکہ ہر رسول نبی ہو سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ رسول ایک باقاعدہ ایک نئی شریعت لے کے آتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے آپ کے پاس، اور صفات کے تقاضوں میں شرک کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، صفات
نیچے آپ کو آیت بھی نظر آ رہی ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وہ کون؟ وہ ذات، وہ واحد ذات، وہ یکتا ذات، وہ صرف اور صرف اللہ تعالی، یعنی کہ یہاں پہ توحید کا اقرار کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے صفات کے تقاضوں میں شرک کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کے تقاضوں یعنی عبادات و اعمال میں کسی اور کو حصے دار ٹھہرا دینا یا کسی اور کو اس کا حصے دار سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، تو یہ جو اللہ کی صفت ہے اس میں کسی اور کو مالک، رازق، روزی دینے والا، حاجت روا، یہ تمام اللہ کی صفات ہے۔ اس صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو اللہ کے برابر ٹھہرا دینا، یہ صفات کے تقاضوں میں بیسیکلی شرک کہلاتا ہے۔ اور آخر میں آیت دوبارہ میں پڑھنے لگا ہوں، نظر بھی آ رہی ہوگی آپ کو، اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہ عزیز طلبہ، چونکہ یہ سوالات کا ایک سلسلہ ہے جو کہ ایک اہم ترین سوالات جو ہیں وہ اس کا انتخاب کرنے کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں، اس طریقے سے آپ کی جو ایک علم ہے اس میں بھی تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کہ ساتھ اضافہ ہو، کیونکہ اس کی وضاحت بھی ساتھ ساتھ کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیپر کی تیاری بھی آپ کی ساتھ ساتھ پراپر طریقے سے ہوتی رہے، اور ان کوشچن کو آپ نے اچھی طریقے سے اور سمجھ کے جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ آئندہ آنے والی زندگی میں بھی مدد فراہم کریں گے۔ نیکسٹ کوشچن ہے عزیز طلبہ کہ فرشتوں کے فرائض کے بارے میں 4 سطور تحریر کریں۔ دیکھیے فرشتوں کے کون کون سے ایسے فرائض میں شامل کیا کیا چیزیں ہیں۔ دیکھیے فرشتے دراصل ان کے لیے سورہ ملک کے اندر پیچھے سوال آ چکا ہے کہ کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ قاصد، پیغام لے کے جانے والا، پہنچانے والا۔ تو ایک تو فرض یہ ہے کہ فرشتے خالق اور مخلوق کے درمیان پیغام رسانی کا فرض ادا کرتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی کوتاہی وہ جو ہے وہ ان کی طرف سے سرزد نہیں ہوتی۔ تو دوسرا ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دنیا کا نظام بھی چلا رہے ہیں۔ دیکھیں جس طرح جبرائیل امین ان کے ذمہ کیا تھا کہ وحی کی امانت کو رسولوں تک پہنچانا، پھر اسی طریقے سے حضرت عزرائیل علیہ السلام تمام مخلوقات کی جو روح کو قبض کرنا ہے وہ ان کے ذمہ ہے، اسی طریقے سے حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور یہ اللہ کے مختلف مقرب فرشتے ہیں جو اپنے کوئی نہ کوئی فرائض اور دنیا کا نظام جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ فرشتے قبر کے اندر بھی ہیں، وہ منکر نکیر وہ حساب کتاب لیتے ہیں۔ پھر فرشتے انسان کے اعمال لکھتے بھی ہیں جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، جو ہمارے کندھے کے دائیں اور بائیں جو ہیں ہر وقت جو ہے وہ کوئی بھی اچھا کام کریں گے تو دائیں کندھے والے فرشتے جو ہیں وہ حرکت میں آ جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر کام کریں گے، کوئی برا کام کریں گے، کوئی برائی کریں گے تو وہ بائیں کندھے والے فرشتے لکھیں گے۔ نیکسٹ کوشچن ہے بڑا اہم، تکمیل دین والی آیت۔ دیکھیے سکرین کے اوپر آپ کو دکھائی دے رہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم۔ کیا مطلب ہے جی اس کا؟ کہ یہ تکمیل دین والی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین پورا کیا۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ آپ اگر دیکھ رہے ہوں ختم نبوت کے اعتبار سے بھی ایک سکرین آپ کو دکھائی دے رہی ہے، سکرین کے اوپر قرآن پاک کی آیت، ما کان ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہ 2 آیت ہیں جو ہے وہ اوپر والی آیت جو ہے اس کا قرآن پاک کے اندر بھی ذکر ہے، اور آپ یہ 2 کوشچن ہیں، یہ تکمیل ایمان کے حوالے سے اور تکمیل دین کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر ختم نبوت کے اعتبار سے۔ تو کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ تکمیل دین والی آیت کا ترجمہ، آج میں پورا کر چکا تمہارے لیے تمہارا دین، اور پورا کیا تم پر میں نے اپنا احسان، اور پسند کیا میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین۔ یہ قرآن پاک کے اندر آیت ہے، اس کا حوالہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے ختم نبوت کے بارے میں بھی جو آیت ہے وہ بھی آپ نے یہاں پہ پڑھی ہے اور دیکھی، جس کا ترجمہ ہے آیت کا، محمد باپ نہیں کسی کے تمہارے مردوں میں سے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔
نبی بھی ہیں۔ تو دوسری حدیث ہے، بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے، جب کہ ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اسی طریقے سے اوپر اگر آپ دیکھیں ترجمہ لکھیں جو ہے وہ آیت ہے ترجمہ لمن کمثلہ شیء، جس کا ترجمہ ہے کہ کوئی چیز اس کی مثل نہیں۔ تو اسلام کی بنیادی عقائد تحریر کریں تو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ ملائکہ کے اوپر عقیدہ رکھنا کہ فرشتے واقعتاً ہیں اور کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونپے گئے فرائض جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد الہامی کتب کے اوپر بھی یقین رکھنا، اور کہ جو 4 الہامی کتابیں ہیں ان کے اوپر بھی، اس کے علاوہ مختلف انبیاء کے اوپر صحیفے بھی نازل ہوئی ہیں۔ تو بہرحال عقیدہ الہامی کتب کے حوالے سے جو ہے وہ آپ نے ان کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ اور پھر آخری کیا ہے جی، عقیدہ آخرت کے اعتبار سے رسالت کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کوسچن کی طرف، جو کہ اس حوالے سے ذرا آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو رسالت کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی ہیں، اس کے لیے آپ نے پڑھا ہے پہلے بھی، دوبارہ سے ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ رسالت کے لغوی معنی کا مطلب ہے پیغام پہنچانا، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجے۔ تو عزیز طلبہ، اس میں پھر ایک بات یاد رکھیں کہ میں پہلے بھی ریپیٹ کر چکا ہوں کہ ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں کہلاتا، لیکن ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر رسول جو ہے وہ کوئی نہ کوئی شریعت لے کر آتا ہے، اور وہ شریعت پوری ایک ضابطہ ہوتا ہے زندگی گزارنے کا، اور وہ شریعت تب تک رہتی ہے کہ جب تک بعد میں آنے والے نبی جو ہیں، رسول جو ہیں، وہ اپنی کوئی نئی شریعت انٹروڈیوس نہیں کراتے۔ تو اسلامی اصطلاح میں رسول اس ہستی کو کہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہو۔ تو وہ رسالت اور اس کے لغوی اور اصطلاحی میننگ میں ہم اس طریقے سے لیں گے کہ انسان کی فلاح کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے لوگوں کی طرف، مخلوق کی طرف جو ہے وہ رسول بھیجا ہو، وہ بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ وہ رسالت ہوتی ہے۔ جس طریقے سے آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا ہے کہ رسالت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آخری نبی ہیں اور رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، اس طریقے سے آپ نے یہ کوسچن تیار کرنے ہیں، اور ان کوسچن کو آپ نے اچھی طریقے سے تیار کرنے کے بعد ان کو یاد بھی کرنا ہے، اور اس کوسچن کو آپ نے نوٹ کرنے کے بعد دوبارہ ہمیں سینڈ بھی کرنے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کون سے بچے کس طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ اجازت چاہتے ہیں آپ سے۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ آپ کا۔